اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے بیت المقدس فلسطین مسجد اقصی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ اب ختم ہونے کو ہے اور خبر آ رہی ہے کہ آخری عشرے میں فلسطینیوں کی پہلے سے بھی زیادہ بڑی تعداد نے مسجد اقصی میں نماز ادا کی۔ 25ویں روزے کی رات 1,00,000 فلسطینی مسجد اقصی میں نماز کی ادائیگی کے لیے موجود تھے۔ فلسطینیوں کی یہ تعداد اسرائیلی فوج کی عائد کردہ پابندیوں کے باوجود نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد اقصی میں موجود تھی۔ یروشلم میں قائم وقف اور الاقصی مسجد کے امور سے متعلق محکمے نے کہا ہے کہ 1,00,000 نمازیوں میں زیادہ تر یروشلم کے مقامی اور مغربی کنارے کے لوگوں کی تعداد تھی، جبکہ ہزاروں فلسطینی مختلف شہروں اور قصبوں سے آئے تھے۔ اگرچہ انہیں جگہ جگہ اسرائیلی چیک پوائنٹس پر روکا گیا اور کئی رکاوٹوں کا سامنا رہا۔ ہفتہ اور اتوار کے روز مسلمان ملکوں میں عید الفطر منائے جانے کی تیاری ہے۔ اس موقع پر عام تعطیل ہوگی، چھٹی ہوگی اور مسجد اقصی میں ایک بار پھر بڑے اجتماع کا امکان ہے۔ خیر، فلسطینیوں کی ہمت، ان کی جرأت اور ان کے ایمانی غیرت کو سلام کہ شہید ہوتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسجد اقصی اور بیت المقدس ہی میں نماز ادا کرنے کو اپنے آپ پر افضل اور سمجھتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر روس اور یوکرین کی جنگ، حملے اور وار کو لے کر آ رہی ہے۔ امریکہ کا بیان اس وقت آیا ہے، بڑا بیان میں اسے کہوں گا کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ روس اور یوکرین کے حملے رکیں گے۔ پوتن اور زیلنسکی یعنی رشیا کے صدر اور یوکرین کے صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات قبول کر لی ہے، اس لیے اب روس اور یوکرین کے حملے رکیں گے۔ میری بات پھر صحیح ہو رہی ہے کہ امریکہ جب چاہتا ہے کسی کی جنگ روک دیتا ہے، اس کا مطلب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ساری جنگیں کس کے ہاتھ میں ہیں اور پورے دنیا کا امن کون ختم کر رہا ہے۔ جی ہاں، خبر ہے کہ روس اور امریکہ کے درمیان بند کمرے میں بات چیت کا آغاز ہو گیا ہے۔ ریاض میں العربیہ نیوز کے نمائندے کے مطابق روس اور امریکہ کے درمیان بات چیت سعودی راجدھانی میں شروع ہو گئی ہے۔ یہ بات چیت بند کمرے میں اور صرف
فنی اور تکنیکی کمیٹیوں پر مشتمل ہوگی. اور امریکہ کا بھی بڑا بیان آ گیا ہے کہ رشیا اور یوکرین کے حملے رکیں گے. ناظرین، بڑی خبر غزہ کے حالات کو لے کر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ غزہ میں سیز فائر اور جنگ بندی کے اعلان کے باوجود بھی اسرائیل نے وعدہ خلافی کی، بدماشی کی اور آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلا. اور سحری اور افطاری کے مواقع پر بھی اور وقت میں بھی انہوں نے اسرائیلی اور یعنی آتنکیوں نے مجاہدین پر بھی حملے کیے اور ایسے ہی عام فلسطینی شہریوں پر، جس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور عورتیں بھی سینکڑوں کی تعداد میں شہید ہو گئی. اب اس وقت خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل یہ شرط لگا رہا ہے غزہ میں فائر بندی کے لیے، جنگ بندی کے لیے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس ہتھیار ڈال دے. ایسے وقت میں جب غزہ میں فائر بندی ایگریمنٹ کے وساطت کار سمجھوتے کو دوبارہ سے راستے پر لانے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، اسرائیل نے اپنی شرائط کا تعین کر دیا ہے. اسرائیلی وزیر خارجہ نے 2 روز پہلے زور دے کر کہا کہ اگر حماس انسانی امداد سے مستفید ہوگی تو تل ابیب یہ امداد غزہ کی پٹی میں داخل نہیں ہونے دے گا. ہم نے سب نے دیکھا کہ اسرائیل نے سب سے پہلے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی، ایگریمنٹ کو توڑا اور غداری کی، اور اس کے بعد جو امدادی قافلے، ٹرک اور سامان، کھانے پینے کی چیزیں، دوائیں غزہ والوں کو جا رہی تھی، ان ٹرکوں کو بھی اسرائیل نے روک دیا. پوری دنیا تھوک رہی ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یوکرین اور رشیا کی جنگ رک جائے گی کیونکہ امریکہ چاہتا ہے. تو پھر امریکہ غزہ میں جنگ کیوں نہیں روک پا رہا ہے، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل امریکہ کا ہی ناجائز بچہ ہے. اگر باپ نے کہا تو بیٹا تو مانے گا، لیکن غزہ میں جنگ بند نہ ہونا، آپ اشارہ سمجھیے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس کے اشارے پر سب چل رہا ہے. ناظرین، جنوبی کوریا سے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، جنوبی کوریا کے جنگلوں میں خطرناک آگ لگی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ 4300 یعنی 4300 ایکڑ زمین اس آگ کی لپیٹ میں آ گئی ہے. 16 لوگوں کے مرنے کی خبریں بھی آ رہی ہے. جنوبی کوریا کے جنگلوں میں شدید آگ لگی ہے اور اب تک اس میں 16 لوگوں کی جان جا چکی ہے اور 19 لوگ جھلس گئے ہیں. خشک موسم اور تیز ہواؤں نے آگ کو مزید بھڑکا دیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ 1300 سال پرانا بودھ مندر بھی اس آگ میں جل کر خاک ہو گیا. 4300 ایکڑ زمین اس آگ کی زد میں آ چکی ہے. ناظرین، بڑی خبر اس وقت غزہ سے آ رہی ہے. اب کہاں تک اس میں سچائی ہے اللہ ہی جانتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ غزہ میں پہلی بار حماس یعنی مجاہدین کے خلاف نعرے بازی ہوئی ہے. عینی شاہدین کے مطابق غزہ میں پہلی بار جنگ بندی کے حق میں یعنی جنگ بند کی جائے، اس کے حق میں سینکڑوں مظاہرین نے احتجاج کیا. اس دوران حماس کے خلاف بھی نعرے لگائے تاکہ حماس کو اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی پر مجبور کیا جائے. ذرائع کے مطابق یہ واقعہ منگل کے روز پیش آیا. اس واقعے کی خاصی اہمیت ہے کہ ایسے وقت پر جب اسرائیل کے اندر اسرائیلی صدر سمیت غزہ میں قید اسرائیلیوں کے اہل خانہ اور حامی نیتن یاہو کی حکومت کی طرف سے غزہ پر دوبارہ جنگ مسلط کرنے کی منطق پر اظہار حیرت کر رہے ہیں. انہی دنوں غزہ میں بھی جنگ مخالف آواز سنی جانے کی اطلاعات ملی ہے. تاہم غزہ سے یہ رپورٹ کسی خبر رساں ادارے یا میڈیا ہاؤس کے نمائندے نے براہ راست خود دیکھ کر رپورٹ نہیں کی، بلکہ عینی شاہدین کے حوالے سے کہا ہے کہ سینکڑوں لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور غزہ میں پہلی بار حماس کے خلاف نعرے بازی ہوئی. جنگ بندی کو لے کر کے جنگ بندی ہو. اور ایسی ہی آپ دیکھیں کہ 4 روز پہلے ہزاروں لوگ اسرائیل میں تل ابیب میں، اسرائیل کی راجدھانی تل ابیب میں خود اپنی ہی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف اترے ہیں اور وہ جنگ بندی کے لیے نعرے لگا رہے ہیں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ.